جو بالی ووڈ ہے نا، اس نے ایک فالس نیریٹو کو اتنا چلا دیا انڈیا میں کہ کوئی اور ملک تو اس کا شکار نہیں ہوا، انڈیا خود اس کا شکار ہو گیا۔ انہوں نے اپنا قد بڑھا لیا بہت زیادہ اور ہمارا قد بہت گھٹا لیا، لیکن جب میدان جنگ میں آئے تو سب کے قد سامنے آ گئے۔ تو ان کا مین اسٹریم میڈیا وہی باتیں کرنے لگے جو ان کی بالی ووڈ میں ہونا ہوتا ہے، کچھ سالوں کے بعد وہ ان کو اب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک انڈین نیوی کا سرونگ کمانڈر پاکستان کے علاقے میں آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں۔ 5 غالباً آفیسرز ابھی قطر کے اندر جو آئیڈینٹیفائی، وہ بھی ان کی نیوی انٹیلیجنس کے تھے۔ تو ایک ایسی انٹیلیجنس ہے جس کے لوگوں کے نام بھی پوری دنیا جانتی ہے، وہ دنیا بھر میں پکڑے بھی جاتے ہیں۔ جو پاکستان نیوی ہے، جس ٹائم پہ میں نے جوائن کی، ورلڈ وار 2 کے پرانے سیکنڈ ہینڈ جہاز ہوتے تھے ہمارے، کوئی انتہا آپریشنل پرابلمز ہوتے تھے۔ آج ایسی ایک بیلنس فورس ہم نے تیار کی ہے کہ اس کی ایک اپنی دہشت ہے، ایک اپنا روب ہے۔ اگر کوئی ہمارے اوپر ایگریشن کے لیے آئے تو ہماری ایک انگریزی کی اصطلاح ہے اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل، میں تمہیں اپنے علاقے میں نہیں آنے دوں گا، اگر تم آ بھی جاتے ہو میں یہاں آپریٹ نہیں کرنے دوں گا۔ بلاکیٹ کی بہت بات کرتے ہیں، ہم کراچی بلاک کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے؟ بلاکیٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن انڈیا کی ایک عادت ہے، وہ ہسٹری سے کبھی لیسن نہیں سیکھتے اور اپنی ہر غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس دفعہ تو بلاکیٹ کا نام انہوں نے تب لیا جب کانفلکٹ ختم بھی ہو چکی تھی۔ کراچی پورٹ کے اوپر کوئی بری نظر رکھتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان کی شہرگ کی طرف اس کی نظر ہے۔ ہمیں ایس ایس جیز کا پتہ ہے، انٹرنیشنلی ہم لوگ نیوی سیلز کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان نیوی کے کون لوگ ہوتے ہیں جو اسپیشل سروسز والے ہوتے ہیں؟ ان کو ہاتھ پاؤں باندھ کے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے، کئی کئی کلومیٹر ان کو سمندر میں تیرایا جاتا ہے۔ بہت ٹف ٹریننگ ہے ہماری ایس ایس جی، ہمارا پرائڈ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وہ کارروائی ڈالتے ہیں جس کا دشمن کو بھی بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا نقصان ایس ایس جی والے کر کے چلے گئے۔ پہلگام انسیڈنٹ ہوا، اس کے فوراً بعد سے انڈیا کے اندر ایک جنگوازم نظر آتا ہے۔ ان کے جو ویژول آئی این ایس وکرانت کے آنا شروع ہوتے ہیں، اٹیک کر دیں گے۔ جنگ کو تو چھوڑ دیں، جب بھی پیس ٹائم میں یہ ایئر کرافٹ کیریئر اپنی پورٹ سے نکلتا ہے، یہ پاکستان نیوی کی نظر میں ہوتا ہے۔ اگر آپ اس لیول تک آتے ہیں تو پھر جو ہمارا جواب ہوگا اس سے بڑھ کر سخت ہوگا۔ کیا آپ یہ قیمت اٹھانے کو تیار ہیں؟ وہ تیار نہیں ہے ابھی وہ نقصان اٹھانے کو۔ اس ریجن میں سبمرین فورس لانے والا پہلا ملک پاکستان تھا۔ 1965 غازی، ہم لوگ دوارکا گئے، غازی واحد سبمرین تھی جس کی دہشت سے انڈین فلیٹ اپنے ہاربر سے ہی نہیں نکلی۔ 2016 سے لے کر اب تک کوئی 5 دفعہ پاکستان نیوی نے ڈیٹیکٹ کیا ہے ان کی سبمرینز کو۔ عمومی طور پہ تو شوٹ کر دینا چاہیے، یا پاکستان نہیں چاہتا کہ ایسکلیٹ ہو، معاملات اس طرح سے نہیں کرتے۔ اسٹیبلشڈ کلیہ ہے نیول وارفیئر میں کہ جو آپ دوست ڈیٹیکٹ ہو گئی وہ سمجھیں کہ ماری۔ اب یہ دیکھیے کہ ہماری سبمرین آج تک انڈیا کے پاس ان کی ڈیٹیکشن کا کوئی واقعہ نہیں، اور دوسری طرف انڈیا کی سبمرین وہ جب یہاں آئیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئی۔ سر، جب سے یہ پہلگام انسیڈنٹ ہوا اس کے فوراً بعد سے ظاہر انڈیا کے اندر ایک پوری جنگوازم نظر آتا ہے آپ کو اس کی میڈیا کے اندر، اٹیک کر دیں گے ملٹیپل، انہوں نے لوکیشنز کا بھی بار بار ذکر کرے تھے۔ لیکن جو سب سے پہلے ان لوگوں نے اپنی پریزنٹیشن دی کہ ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، تو ان کے جو ویژولز آنا شروع ہوئے تھے وہ آئی این ایس وکرانت کے آنا شروع ہوئے تھے کہ انڈیا نے جو ہے وہ آئی این ایس وکرانت کو جو اوپن واٹرز میں بھیج دیا ہے، اور آئی این ایس وکرانت کی جو بھی کیپیسٹیز ہیں وہ یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، اوبیسلی وہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ سو پاکستان کے پاس ظاہر ہے پاکستان نیوی کے پاس کیریئر نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اس گیپ سے؟ کیونکہ ہماری کچھ لوگوں سے بات ان کا یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ تو ایک سٹنگ ڈک ہے، تو اس کے اوپر اتنا زیادہ انڈیا کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹیکنیکلی آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیریئر جو ہوتا ہے آئی این ایس وکرانت کے جیسا؟ آئی تھنک اس سے پہلے کہ ہم ایئر کرافٹ کیریئر کی بات کریں، میں تھوڑا سا آپ کو میری ٹائم کے بارے میں بتا دوں۔ دیکھیے، جو سمندر ہے یہ ایک انٹرنیشنلی شیئرڈ ایسٹ ہے۔ اگر میں آپ کو اس مثال سے سمجھاؤں تو مڈل ایسٹ کا جو آئل ہے اسی سے چائنا کی اکانومی بھی چلتی ہے، وہی یورپ امریکہ کو بھی چاہیے، وہی ہم جیسے ملکوں کو بھی چاہیے۔ پھر افریقہ کی معدنیات ہیں وہ بھی سمندر کے راستے جاتی ہیں۔ تو اگر ہم صرف اپنے سمندر کی بات کریں، یعنی انڈین اوشن کی بات کریں یا عربین سی کی بات کریں، تو یہاں سے دنیا کی اہم ترین سی لائنز آف کمیونیکیشن سمندر راہداری گزرتی ہے، اور اس سے دنیا بھر کے انرجی ریسورسز کی جسے کہیے کہ آمد و رفت ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی ایسا واقعہ جس سے انسٹیبلٹی ہو، کوئی بھی ایسی کانفلکٹ جس سے اس آمد و رفت پہ اثر پڑے، وہ تمام دنیا کو اثر انداز ہوتی ہے۔ تو سمندر کی جنگ اور سمندر میں کوئی بھی کانفلکٹ زمینی کانفلکٹ سے کہیں مختلف ہے، کہیں زیادہ ہے، اور کسی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ اسٹریٹجکلی زیادہ ریلیونٹ ہے، زیادہ سیریس میٹر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سمندر انڈیویجول کنٹریز کی بھی لائف لائن ہے۔ پاکستان کی کراچی پورٹ، یہاں سے آپ کا تمام تر جو تیل کی ہم درآمد کرتے ہیں وہ ساری سمندر کے راستے آتی ہیں۔ موسٹ آف آر ٹریڈ، مور دین 60% آف آر ٹریڈ
وہ بھی کراچی پورٹ سے آتا ہے. تو اگر کوئی بھی کراچی پورٹ کے اوپر کسی قسم کا کوئی جسے کہی کہ بری نظر رکھتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے پاکستان کی شاہرگ کی طرف اس کی نظر ہے. لیکن یہ یک طرفہ نہیں. ہندوستان کے لیے کانڈلا، ممبئی اسی اہمیت کے حامل ہیں. تو سمندر کی جنگ میں یہ ساری شاہرگ جو ہیں یہ ایکسپوز ہو جاتی. تو جب ہم ایئر کرافٹ کیریئر کی بات کرتے ہیں تو یہ تو ایک انسٹرومنٹ آف کانفلکٹ ہے. ایکچولی جو انٹائر نیول فورس ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے ایئر کرافٹ کیریئر. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو نیول فورس کی امپلائمنٹ ہے، اس کا استعمال ہے سمندر میں، وہ ایک اسٹریٹجک معاملہ ہے. وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہم ایل او سی کے کراس شیلنگ کر دیتے ہیں. وہ ہمارا اور انڈیا کا آپس کا معاملہ ہے اور اس کا ایک جسے کہیں کہ کانٹیکس علیحدہ ہے. جب انٹرنیشنل باؤنڈری پہ آتے ہیں تو یہ اسکلیشن کا ایک اور رنگ ہے. اور اس میں آف کورس آپ نے دیکھا اس پہلگام میں بھی کہ جب انٹرنیشنل باؤنڈری کراس ہوئی تو پھر معاملات زیادہ ایسکلیٹ ہوئے. اس سے بھی اوپر کا رنگ جو ہے وہ یہ سمندر والی جنگ ہے، جہاں پورٹس اور آپ کی جیسے میں نے کہا شاہرگ جب آ جاتی ہے ایٹ سٹیک تو پھر وہ ایسکلیشن کا بہت اونچا رنگ ہے، جس میں جسے کہیے کہ سٹیکس بہت ہائی ہوتی ہے دونوں سائڈس کی. تو یہ ایک ڈیٹرنٹ کا بھی کام کرتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ ڈیٹرنٹ کافی ہے، نہیں. کمزور آدمی کے لیے کوئی بھی جسے کہیے کہ سیفٹی نہیں ہوتی. سو ہماری تیاری، ہماری ریڈینس، ہماری جسے کہیے کہ جنگی تیاری وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے اس نیچر آف کانفلکٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے. الحمدللہ جو پاکستان نیوی ہے اس کی لیڈرشپ نے اوور دا ایئرز ایک اچھی حکمت عملی جس کو ہم ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کہتے ہیں اس کے تحت ایک بہت بیلنسڈ نیوی کو جسے کہیے کہ پروان چڑھایا. الحمدللہ جو آج ہماری نیوی ہے، جس کو جب میں کمپیئر کرتا ہوں جس ٹائم پہ میں نے لیٹ سے نیوی جوائن کی تو ورلڈ وار 2 کے پرانے سیکنڈ ہینڈ جہاز ہوتے تھے ہمارے اور بے انتہا آپریشنل پرابلمز ہوتے تھے. الحمدللہ آج نئے ماڈرن اسٹیٹ آف دی آرٹ وارشپس، اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئر کرافٹ، بہترین سب میرینیں، کوسٹل کمانڈ کے اندر جو اکوپمنٹ ہے، جو سینسرز ہیں، جو الیکٹرانک وارفیئر ہے، سائبر وارفیئر ہے. تو الحمدللہ ایسی ایک بیلنس فورس ہم نے تیار کی ہے کہ اس کی ایک اپنی دہشت ہے، ایک اپنا روب ہے جو کہ اس کانفلکٹ کو اور اوائڈ کرتا ہے. اب کیریئر پہ آ جاتے ہیں کیونکہ میں آپ کے سوال کے کانٹیکس پہ آنا چاہ رہا تھا. کیریئر بیسکلی ایک فلوٹنگ ایئر فیلڈ جسے آپ اپنی فضائی طاقت کو دور تک لے کے جاتے ہیں. یہ ان ملکوں کے لیے انتہائی اہم ہے، ضروری ہے جو اپنی پاور پروجیکٹ کرنا چاہیں بیونڈ دیئر شورز، اپنی سرحد سے بہت دور جا کے اثر کرنا چاہیں. مثلا امریکہ ہے، اگر ساؤتھ چائنا سی میں بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اپنا بحری بیڑا بھیج دیتا ہے اور اسی طرح لیٹ سے چائنا بھی اپنا بحری بیڑا تیار کر رہا ہے. ہندوستان کا بھی زوم ہے، اس کی بھی ایک خواہش ہے کہ دنیا میں ایک بڑا رول پلے کرے، ایک گلوبل پاور بنے. وہ اپنی نیوی کو اس کے مین انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کر رہا ہے اور اس میں کیریئرز کا ایک اہم رول ہے جو وہ پلے کرنا چاہتا ہے تاکہ جہاں اپنی پریزنس شو کرے تو ایک مضبوط پریزنس شو کرے. لیکن جب آپ کانفلکٹ کے سیناریو میں آ جاتے ہیں، پاکستان انڈیا کی کانفلکٹ کے سیناریو میں آ جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ جو انڈیا کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، یہ جو کیریئرز کی مختلف کیٹیگری ہیں اس میں مضبوط ترین طاقتور ترین کیریئرز میں نہیں آتا. اس کے اوپر جتنے ایئر کرافٹ ہیں وہ اس کے اپنے دفاع کے لیے مشکل سے کافی پڑ دیں، چاہ جائے کہ یہ اٹیک کرے. پھر مگ 29 اس کے اوپر ہیں 12 کے قریب. تو یہ مگ 29 جسے آپ کہیے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے ساتھ جنگ ہوئی اس میں تو ان کا تو رافیل بھی ماشاء اللہ فیل ہو گیا. تو مگ 29 بھی ظاہر ہے کہ بہت ولنریبل ہیں اگر وہ کسی طرح پلے میں آتے ہیں. اور جہاں تک میزائلز کی بات ہے تو میزائل کل رینج میں آنے کے بعد پھر ان کا ایئر کرافٹ ہماری جو اوفینسو پنچ ہے، جو ہمارے پاس قابلیت ہے اٹیک کرنے کی، اس کی حلقے میں آ جاتا ہے، اس کی رینج میں آ جاتا ہے. اب اس میں کیا چیزیں ہیں؟ اس میں ہماری سب مرینز بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے سرفیس شپ پہ جو میزائل ہیں وہ بھی شامل ہیں. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی جو ہمارا اور ایئر فورس کا جوڑ بن کے ایئر پہ جو ہماری طاقت ہے سمندر میں پروجیکٹ کرنے کی، وہ کئی 100 کلومیٹر ایکسٹینڈ کرتی ہے، جس میں ہمارے جو پیٹرول ایئر کرافٹ ہیں P3C اوراین اور ایئر فورس کے جو JF-17 طیارے میزائل کے ساتھ لیس ہیں، یہ دونوں آرمڈ پلیٹ فارم اس حد تک رینج رکھتے ہیں کہ وہ آنے والے ایئر کرافٹ کیریئر کو بآسانی ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے ہماری اس ڈیٹرنس کی وجہ سے یہ جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے یہ ہمارے قریب نہیں آتا. اور آپ نے دیکھا کہ پھر اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اس کو ہم ایک لفظ کہتے ہیں منور وارفیئر. منور وارفیئر کیا ہے کہ جو کرنا ہے اس سے تھوڑا سا کچھ مختلف بتا دیں، یا سائی وارفیئر کہہ لیں. اس سائی وارفیئر یہ ہے کہ کہو کچھ کرو کچھ. تو انہوں نے اس کیریئر کو کانفلکٹ کے شروع میں بتایا کہ
کہ یہ کیریئر آ رہا ہے اور وہ 700 کلومیٹر سے بھی باہر رہا، اور کچھ عرصہ بعد جب پریشر پڑا کانفلکٹ کا تو وہ واپس جا کے اور دور کاروار بیس میں چلا گیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پہلے حملے میں ہمیں اس قدر نقصان ہوا، اس کا ہزیمت اٹھانی پڑی رافیل کے گرنے کے بعد اور آرمی کے ایکشن سے، تو انہوں نے اس کو ٹیلی گراف کے تھرو پروجیکٹ کیا کہ بھئی ہمارا بحری بیڑا آ رہا ہے اور وہ کراچی پورٹ کو کوئی اٹیک کر دے گا اور پتہ نہیں کیا کر دے گا، اور اس طرح تو انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ لاہور کی پورٹ بھی فتح کر دی، وہ پتہ نہیں کون سی پورٹ تھی لاہور کی جو انہوں نے فتح کی، جو لاہور ہی نہیں بتاتے۔ بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ وہ ایک سائی وارفیئر کا ایک ایلیمنٹ تھا جس میں وہ یہ چاہ رہے تھے کہ دھیان ہٹے اور ایک پروجیکشن آئے کہ شاید انڈین نیوی نے بھی کچھ کیا ہے۔ بلاکیٹ کی بہت بات کرتے ہیں، ہم کراچی بلاک کر سکتے ہیں، یہ پاسبلٹی ہے، لائک پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے؟ تو جیسے میں نے کہا کہ جو ہمارا آفینسو ایلیمنٹ ہے اس میں الحمدللہ ہر ڈائمنشن میں، سطح سمندر کے نیچے، سمندر پہ سرفیس شپ کی فارم میں اور اوپر ایئر کرافٹ کی فارم میں جو فائر پاور موجود ہے اس میں بلاکیٹ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن انڈیا کی ایک عادت ہے، وہ ہسٹری سے کبھی لیسن نہیں سیکھتے اور اپنی ہر غلطی کو ریپیٹ کرتے ہیں، تو ایک بیس لیس کلیم انہوں نے ہمیشہ کرنا ہے۔ تو اس دفعہ تو بلاکیٹ کا نام انہوں نے تب لیا جب کانفلکٹ ختم بھی ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو اسٹارٹ میں کانٹیکسٹ بلڈ کیا تھا تو اس سے ایک دو چیزیں میرے ذہن میں آئیں، اور وہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرے خیال سے عام آدمی کے ذہن میں بھی آتی ہیں۔ آپ تو زیادہ ٹیکنیکل آدمی، آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی کو ہم نے سمجھانا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹریڈ روٹ ہے اور انٹرنیشنل بہت زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے، تو سمندر میں بارڈرز کیسے ڈیفائن ہوتے ہیں؟ پورا اگر سمجھا سکیں کہ پاکستان نے کچھ بھی ٹرانسفر کرنا ہے، انڈیا سے آگے لے کے جانا ہے، تو انڈین بارڈر کے اندر سے گزر کے جاتے ہیں، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کیا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ یو این کا ایک کنونشن ہے، لا آف دا سی۔ اس کنونشن کے تحت یہ ڈیفائن کیا گیا ہے کہ جو آپ کسی بھی ملک کا ٹیریٹوریل واٹر ہے، جو اس کی پانی کی سرحد ہے، وہ 12 ناٹیکل مائل تک صرف ایکسٹینڈ ہوگا، لیکن جو اکنامک پرپز کے لیے وہ پانی استعمال کر سکتا ہے، ایکسکلوزیو اکنامک زون کہا جاتا ہے اس کو، وہ 200 میل آگے ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے آگے بھی مزید کانٹیننٹل شیلف کی ایک مزید پروویژن ہے جس سے مزید آگے بڑھ سکتا ہے، ہمارے سے 350 میل آگے تک اور بڑھ گیا۔ لیکن یہ وسائل کے استعمال کے لیے ہے، ورنہ جو آپ کی ٹیریٹری، آپ کے رول، آپ کی امیگریشن کے لاز ہیں وہ 12 میل تک ریسٹرکٹڈ ہیں۔ لیکن کسی کو بھی راہداری سے آپ نہیں روک سکتے کہ بھئی آپ ہمارے اس پانی کو استعمال نہ کریں، یا یہاں جاتے ہوئے آپ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ 12 میل سے باہر ہیں تو اس کو انٹرنیشنل واٹر کنسیڈر کیا جاتا ہے، ایک ایسی راہداری جس میں ہر کسی کا رائٹ ہے وہاں سے گزرنے کا۔ ہاں، لیکن جب آپ وہاں جاتے ہیں کسی وارشپ کے ساتھ تو پھر ایک پروویژن ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو بتانا ہوتا ہے پہلے کہ جی میرے وارشپ آپ کے ایکسکلوزیو اکنامک زون سے گزر رہے ہیں، اور ایک بائیلیٹرل معاہدوں کی فارم میں کچھ سیف گارڈز بلڈ کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ یہ کیا کسی کے پانی سے گزر کے جانا ہوتا ہے، نہیں، جو انٹرنیشنل سی لائنز آف کمیونیکیشن ہیں وہ عموماً بہت کلیئر ہوتی ہیں۔ یہ 12 میل کی جو سرحد ہے، اس سے گلوبلی ہر جگہ پہ 12 میل ہی، 12 ناٹیکل مائلز ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے، مطلب امریکہ نے بھی اس کو ریٹیفائی نہیں کیا ہوا، لیکن پریکٹس میں ضرور اسی طرح فالو کرتے ہیں، آنر اسی طرح کرتے ہیں، یعنی اس کا خیال اسی طرح رکھتے ہیں۔ اگر وہ کاغذ پہ نہیں بھی سائن کیا انہوں نے اس چارٹر پہ، لیکن عملاً اس کا وہ پاس کرتے ہیں اس چارٹر کا، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں نافذ ہے یہ نظام۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو کنسٹرینڈ ہوتی ہیں، مثلاً اسٹریٹ آف ہرمز کا علاقہ ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں لینڈ قریب آ جاتا ہے تو پانی بالکل ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ پھر انٹرنیشنل اسٹریٹس ہوتی ہیں، یہ ایسی انٹرنیشنل اسٹریٹس ہوتی ہیں کہ جہاں پہ 12 میل کے اندر بھی شاید آپ کو جانا پڑے، لیکن وہاں پھر اس کو کسی انٹرنیشنل ریگولیشن سے اس کی آزادی کو، اس پہ ٹریول کرنے کی آزادی کو انشور کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کہیں سوئز کینال ہے، یا پاناما کینال ہے، یا اسٹریٹ آف ہرمز ہے، یا ریڈ سی ہے، یہ مختلف جگہوں پہ جہاں پہ سمندر نیرو ہو جاتا ہے زمین کی وجہ سے، وہاں پہ پھر کچھ اور پروویژنز رکھی جاتی ہیں ٹو انشور کہ وہاں سیف نیویگیشن کر سکیں۔ ٹھیک ہے سر، کمنگ بیک ٹو INS وکرانت یا کوئی بھی ایئر کرافٹ کیریئر، دنیا میں سے کتنی نیویز کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرس موجود ہیں؟ اوکے، تو دنیا میں سے کہیں کہ گنی چنی نیویز ہیں، ہم کہیں گے جن کے پاس ایئر کرافٹ کیریئر ہیں، اور جو ریئل پاور والے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ ایکچولی سپر پاورز کے پاس ہی زیادہ ہیں۔ ایون رشیا جو کہ اتنی بڑی طاقت ہے، اس کے پاس جو کیریئر ہیں وہ چھوٹے کیریئر کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ جو انڈیا کا دوسرا کیریئر ہے وکرمادتیہ، وہ بھی ایک چھوٹے کیریئر کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ جو ریئل پاور پروجیکشن والے، یعنی اپنی طاقت کو دنیا میں پھیلانے والے کیریئر ہیں،
وہ نسبتاً بڑی نیویز کے پاس ہی ہیں، جیسے امریکہ ہو گیا یا چین ہو گیا. امریکنس تو ظاہر ہے ہم لوگوں کو 9/11 کے بعد ویژولز ابھی ذہن میں ہے، وہ نظر آ رہا ہوتا تھا، وہ غالباً F-16 سے وہ لینڈ کرتے تھے ان کیریئرس کے اوپر، پھر غالباً بامبنگ کے لیے جاتے تھے. ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان اینڈ انڈین نیوی، ایک کمپیریزن کر سکتے ہیں ہم کہ ان کی کیا اسٹرینتھس ہیں، ہماری کیا اسٹرینتھس ہیں؟ کیریئر کا آپ نے بتا دیا کہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن واٹ اباؤٹ سب مرینز، واٹ اباؤٹ جو نیول شپس ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ٹیکنیکل، ہمیں تو یہ دو ہی چیزیں پتہ ہیں عام آدمی کے لیے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم شور بہت ایک نیٹ ورک ہوگا، نظام ہوگا، وہ اگر سمجھا سکیں. پہلے تھوڑا سا میں اور آپ کے آڈینس کے لیے بتا دوں کہ ہم نے کیریئر ابھی تک کیوں نہیں کیا. کیونکہ پاکستان کا ایک دفاعی ڈاکٹرن ہے. ہم کسی ملک کے اوپر اپنی ہیجمنی نہیں چاہتے، ہم کسی ملک کے اوپر اپنی طاقت کو جسے کہیں نافذ نہیں کرنا چاہتے، ہم صرف اپنے ملک کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ایئر کرافٹ کیریئر ہماری ابھی ضرورت نہیں. تاہم ایئر کرافٹ کیریئر کے خلاف جو مؤثر دفاع ہے وہ یقیناً ہماری ضرورت ہے. تو اس کے لیے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو ہماری میری ٹائم ایئر ہے، جو ہماری میزائل ٹیکنالوجی، ہمارے سرفس شپس کے میزائلز ہیں اور سب مرینز ہیں، یہ تمام تر کنفیگرڈ ہیں. اور پھر یہ ہے کہ دیکھیے سمندر کی نیچر ایسی ہے کہ اس میں جسے کہیے کہ جب تک آپ چھپے ہوئے ہیں تو آپ سیف ہیں، لیکن جب آپ کو کسی نے ڈیٹیکٹ کر لیا، یعنی آپ کی پوزیشن کا علم ہو گیا کہ آپ کہاں پہ ہیں، تو آپ بڑے ولنریبل ہیں. تو یہ ایئر کرافٹ کیریئر جب موو کرتا ہے تو یہ اکیلا نہیں موو کرتا، اس کے دفاع کے لیے 6-8 اور جہاز اس کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ایک بڑا، اسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سگنیچر ہے، ایک شور ہے، ایک نوائز ہے. جب اتنی بڑی ایک فلیٹ چلے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے ریڈار چل رہے ہیں، ایئر کرافٹ اڑ رہے ہیں، نیچے آ رہے ہیں، اس کے ایک سگنیچر ہے، ایک اس کا سایہ ہے جو اس کے ساتھ چلتا ہے. تو سرپرائز کا ایلیمنٹ جو کہتے ہیں جنگ کے اندر، وہ اس کے اندر تو نہیں اپلائی ہو سکتا. ہم پیس ٹائم میں بھی اس کو نہیں چھوڑتے. آپ جنگ کو تو چھوڑ دیں، جب بھی پیس ٹائم میں یہ ایئر کرافٹ کیریئر اپنی پورٹ سے نکلتا ہے تو یہ پاکستان نیوی کی نظر میں ہوتا ہے، یہ جہاں جہاں جاتا ہے ہماری نظر میں ہوتا ہے. سو ہر وقت اس کی موومنٹ کے حساب سے ہماری دفاعی حکمت عملی تیار رہتی ہے. سو اس لیے ایئر کرافٹ کیریئر کی ہمیں ضرورت نہیں، ایئر کرافٹ کیریئر کے خلاف دفاع ہمارا موجود ہے الحمدللہ. اب جنرلی اگر فلیٹ کا کمپیریزن کریں، ہاں انڈیا کو نومیریکل ایڈوانٹیج ہے، اور کیونکہ انہوں نے اپنا بجٹ بے انتہا بڑھایا ہے، مطلب $13 بلین کا بجٹ ہے اس وقت انڈین نیوی کا، اور یہ پاکستان سے کوئی 10-11 گنا زیادہ ہے. سو عموماً دشمن کو کہتے ہیں کہ 1:3 کا ریشو ہو تو بڑی بات ہے، تو ہم تو 1:10-11 کے دشمن سے جیسے مٹ بھیڑ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کے پاس سرفیس شپس ابھی 140-150 کے قریب سرفیس شپس ہیں، اور یہ نیکسٹ 5 ایئرز میں، اگلے 5-1 سال میں بڑھ کے 180-190 تک پہنچ جائیں گے. ہمارے پاس 40-50 اور ہمارے 40 سے 50 کی گنتی ہے. اور اسی طرح جو ایئر کرافٹ ہیں وہ 200-250 قریب ایئر کرافٹ ہیں جو کہ 350 تک پہنچ جائیں گے، 20-30 تک. تو یہ جو بجٹ ان کو ملتا ہے اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی کوالٹیٹیو اور کوانٹیٹیو ایڈوانٹیج ان کی طرف جاتا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو جسے سمجھے کہ جو سوچ ہے وہ اس میں انڈیا ایک کانٹیننٹل اسٹریٹجی ہم کہتے ہیں، یعنی زمین کے مائنڈ سیٹ کہ زمین کی سرحدوں پہ زور ہونا، اور ایک ہوتا ہے میری ٹائم مائنڈ سیٹ یعنی سمندری سوچ. میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتاؤں آپ کو کہ جیسے برطانیہ تھا، اس نے دنیا پہ حکومت کی اپنی نیوی کے زور پہ. اسی طرح یورپ، فرانس تھا، پورتگال تھا، اسپین تھا، یہ کہاں کہاں نہیں پہنچ گئے اپنی نیوی کے زور پہ. اس کو کہتے ہیں میری ٹائم مائنڈ سیٹ. اور دنیا میں عموماً جو طاقتیں میری ٹائم مائنڈ سیٹ کی ہیں انہوں نے رول کیا. تو انڈیا نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے، اور انڈیا نے یہ سوچ کے اپنی نیوی میں، جیسے میں نے کہا، $13 بلین کا بجٹ بے انتہا انویسٹ کیا، اور پچھلی 2-3 دہائیوں میں بے انتہا ترقی کی ہے، اپنے ایسیٹس کو بہت امپروو کیا. الحمدللہ یہ ہمارے نیول لیڈرشپ کی فورسائٹ ہے کہ ہم نے اس قدر لاف سائڈڈ، اس قدر جسے کہیے فرق کے باوجود اس دشمن کو اس قدر باندھا ہوا ہے کہ دشمن جو ایرینا آف کانفلکٹ ہے، جس جگہ پہ جنگ ہونی ہے، جسے ہم تھیٹر آف کانفلکٹ کہتے ہیں، جہاں سمندر کی جنگ ہونی ہے، یعنی 400-500 کلومیٹر کی میں بات کر رہا ہوں اپنی سرحد سے، وہاں بھی نہیں آیا. تو یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ انہیں اندازہ ہے کہ انہوں نے بہت کم پیسوں میں، لیکن وہ پیسہ لگایا صحیح جگہ پہ، ان جگہوں پہ لگایا، ان ٹیکنالوجیز پہ لگایا ہے کہ جو کارآمد ہیں، اور جو اگر کوئی ہمارے اوپر ایگریشن کے لیے آئے تو ہماری ایک اور انگریزی کی اصطلاح ہے، وہ معافی کے ساتھ، اینٹی ایکسس ایریا ڈینائل. اب یہ کیا ہے؟ اینٹی ایکسس، میں تمہیں اپنے علاقے میں نہیں آنے دوں گا. ایریا ڈینائل کہ اگر تم آ بھی جاتے ہو تو میں یہاں آپریٹ نہیں کرنے دوں. لیکن پھر بھی میں کہوں گا
کہ اگر ہم نے جیسے کہ اس ایریا کو اگنور کیا، اگر ہم نے نیوی کے اوپر توجہ نہ رکھی بجٹ میں، تو شاید یہ فاصلہ بڑھتا جائے اور کسی حد تک ہمارے لیے نقصان دہ ہونا شروع ہو جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سمندر پہ بھی نظر رکھیں اور اپنی نیوی کو مضبوط سے مضبوط کریں. سمندر کا تھوڑا سا ایک پوائنٹ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہمیں احساس ہی نہیں ایز اے نیشن، ہمیں اس بات کا قوم ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کس خزانے کو اگنور کر کے بیٹھیں. ہمارا جو سمندر ہے، جو میں نے سے ذکر کیا، ایکسکلوزیو اکنامک زون 200 میل آگے، کانٹیننٹل شیلف ایک اور 150 میل مزید آگے، اس کے اندر بلینز آف ڈالرز کی ریسورسز پڑی ہوئی ہیں. ہم نے ایک سروے کروایا پاکستان نیوی کی لیڈرشپ نے کچھ عرصہ پہلے، تو جس شپ نے سروے کیا اس نے کہا کہ آپ کے بہترین گیس کے ذخائر آپ کے پانی کے نیچے پڑے ہیں. صحیح 2021 میں بہت زیادہ خبریں آئیں بھی تھیں، پھر اچانک سے ختم ہو گئیں. ان کو پہنچنے کے لیے کچھ ٹیکنالوجی درکار ہے، وہ ٹیکنالوجی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں ان لوگوں کے ساتھ پارٹنر کرنا ہے اور ان لوگوں کو لانا ہے جو یہ ٹیکنالوجی لا کے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر ہماری جو فشریز ہے، دیکھیے کتنے لوگوں کا روزگار لگا ہے اور ہم اس سے بہت اچھا اس فشری کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں. جو ہماری جیسے سی بیڈ ریسورسز ہیں، یعنی تیل کے علاوہ، گیس کے علاوہ بے شمار ریسورسز ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں. پھر ایک ٹریڈ، ٹرانسپورٹ، ٹورزم. آپ یہ دیکھیے کہ جو ہماری سمندر کی بیچز ہیں، یہ دنیا کی خوبصورت ترین بیچز میں آتی ہیں. جو یہاں آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایسی بیچ نہیں دیکھی کہ جس میں اتنا صاف پانی ہے. میں بات کر رہا ہوں گوادر، پسنی اور مارا کی، اور اس کے ساتھ اتنے خوبصورت پہاڑ ہیں کہ اگر کوئی بھی وہاں پہ انویسٹ کرے تو وہ ملینز اور بلین ڈالر کی جسے کئی پوٹینشیل ہے وہاں ٹورزم کا. لیکن بدقسمتی سے ابھی ہم نہیں اس کو ایکسپلائٹ کر پائے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی جو ہماری بلو اکانومی ہے، جو سمندر سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ انتہائی وسیع ہے اور اس میں بے انتہا پوٹینشیل ہے. اب اس پوٹینشیل کو جب آپ ایکسپلائٹ کریں گے نا، تو آپ کے دشمن کی نظر ہوگی اس کے اوپر اور وہ اس میں آپ کے لیے رکاوٹیں ڈالے گا، اور اس وقت آپ کو اس کے دفاع کے لیے ایک انتہائی مضبوط نیوی کی ضرورت ہوگی. تو ابھی اگر ہم بلو اکانومی کی طرف جائیں تو اس ریسورسز سے فائدہ اٹھا کے اپنے ملک کی معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، اور ابھی اگر ہم اپنی نیوی کو اسٹرانگ کریں تو ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں. سر we'll definitely have another sitting on this blue economy of Pakistan، کیونکہ اس کی پوٹینشیل پہ میں بھی بہت سے لوگوں سے اس پہ بات کر چکا ہوں ماضی کے اندر. لیکن اگین اس کو سمجھنا اور ایک عام آدمی تک پہنچانا جو ہے نا، اٹس اے چیلنج، بیکاز لوگوں کو نہیں سمجھ آتی بلو اکانومی کی پوٹینشیل. کمنگ بیک ٹو جو کرنٹ ٹائمز ہیں، جو کہ اس وقت کرنٹلی عوام جو سننا چاہتی ہے، آپ نے جب کمپیریزن کیا تو آپ نے سی سرفیس کی تو بات کی، لیکن سب مرین وارفیئر کے حوالے سے ذکر نہیں کیا. اگر اس کی ڈیٹیل سمجھا سکیں، کیونکہ آئی ڈونٹ نو کتنا ہم بتا سکتے ہیں کتنا نہیں بتا سکتے، لیکن ایک چیز جو مجھے پتہ ہے وہ یہ کہ 2016 سے لے کر اب تک کوئی 5 دفعہ پاکستان نیوی نے جو ہے ڈیٹیکٹ کیا ہے ان کی سب مرینس کو. عمومی طور پہ تو شوٹ کر دینا چاہیے، یا پاکستان اسکلیٹ نہیں چاہتا کہ اسکلیٹ ہو معاملات، اس وجہ سے نہیں کرتے. لیکن میرے پرسپیکٹیو سے، ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ کرنا جو ایک وہ کیا کہتے ہیں سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہے، یہ کافی مشکل کام ہے. تو یہ جو پوٹینشیل ہے پاکستان کی، اگین جو افسوس بھی ہوتا ہے کہ پھر ان جو نیوی کی یہ والی جو اچیومنٹس ہے اس پہ بات بھی نہیں زیادہ کی جاتی. تو تھوڑا سا بتا سکیں، آئی ایم شیور یو آر ان نیوی، جب یہ ڈیٹیکشن شروع ہوئی یہ کس طریقے سے ہوتی ہے، کیا میسج دیا جاتا ہے، اور کیا انڈین نیوی بھی پاکستانی سب مرینس کو اسی طریقے سے ڈیٹیکٹ کر پاتی ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. اس سوال کو سن کے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کتنی ڈیپلی اس موضوع کو سمجھ رہے ہیں اور سمجھ کے ایکسپلین کر رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا ہسٹورک پرسپیکٹیو بھی دوں. اس ریجن میں سبمرین فورس لانے والا پہلا ملک پاکستان تھا. غازی 1965 غازی واحد سبمرین تھی جس کی دہشت سے انڈین فلیٹ اپنے ہاربر سے ہی نہیں نکلی، اور ہم لوگ دوارکا گئے، اور دوارکا ہماری فلیٹ، کمانڈر پاکستان فلیٹ لیڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں. 7 جہاز جا رہے ہیں دشمن کی سرحد کے 15-20 میل میں پہنچ کے گولے برسا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں، اور وہ باہر ہی نہیں نکل رہے. آئی وانٹ، کیونکہ ہماری آڈینس بہت ینگ ہے، جین زی ہے، عمومی طور پہ نہیں پتا کہ دوارکا بامبنگ کیا تھی یا دوارکا آپریشن کیا تھا. اب آپ نے ذکر کرنا شروع کر دیا، تھوڑا سا بیفور یو گو انٹو دا سب مرین اسٹف بتا دیں اگر آڈینس کے لیے کہ دوارکا آپریشن کیا تھا 1965. جی، تو 1965 کی وار کا بھی کانٹیکس تو کشمیری تھا جیسے آپ کو پتہ ہے، اور لینڈ بیٹل اس وقت فوکس میں تھی. اس وقت پاکستان کے پاس غازی نام کی ایک سبمرین تھی جو ہم نے US نیوی سے ایکوائر کی تھی. اس سبمرین کی دہشت کی وجہ سے
انٹائر انڈین فلیٹ اپنے ہاربرز میں رہی اور پوری کانفلکٹ میں باہر نہیں نکلی. اب کچھ جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو نیوی نے یہ فیل کیا کہ ہم ان کو ڈرا آؤٹ کرتے ہیں, ہم ان کو نکالتے ہیں, ان کے پورٹ سے نکالتے ہیں, کچھ ایسا کیجئے کہ دشمن مقابلے کے لیے تو آئے. تو جو فلیٹ کمانڈر ہیں انہوں نے ایک سرفیس فلوٹیلا, ایک بحری جہازوں کا بیڑا تیار کیا, اور وہ بحری بیڑا گیا یہاں سے دوارکا, اور دوارکا کے جو ایک ایئر اسٹیشن تھا وہاں سے ایک ریڈار تھا جو کہ کراچی پہ ایئر اٹیک کرانے میں معاونت کرتا تھا. تو ہم نے کہا کہ یہ ایک ٹارگٹ ہے جو کہ ہمیں لینا چاہیے. پلس اگر آپ محمد بن قاسم کی سٹوری اور سومناتھ والا ریلیٹ کریں تو یہ وہی علاقہ ہے. سو ایک ہسٹورک ریفرنس کے ساتھ اس کا نام بھی آپریشن سومناتھ رکھا گیا, اور اس آپریشنل سینس کے ساتھ کہ یہ ریڈار ہمارے کراچی کے اوپر ایئر اٹیک میں استعمال ہو رہا ہے, اور دشمن کو للکارنے کے لیے کہ بھائی باہر تو آؤ, مقابلہ کرو, آ کے مطلب فیس کرو ہمیں. تو ایک 7 جہازوں کا بیڑا جاتا ہے انڈیا سے 15-20 کلومیٹر پہ جا کے گولہ باری کرتا ہے, ایئر اسٹیشن تباہ کرتا ہے, اور واپس آ جاتا ہے, اور انڈیا وہیں کا وہیں اپنے ہاربر میں رہتا ہے غازی کی دہشت کی وجہ سے. تو یہ ایک اتنا جسے ہم کہتے ہیں دلیر وہ آپریشن تھا, اتنا کریجیس آڈیشیس ایک لفظ انگریزی کا تھا کہ جسے کہیں کہ یہ ایک سمبل بن گیا کہ کس طرح ایک دوسرے ملک کی بالکل سرحد کے پاس جا کے گن کے ساتھ اٹیک کر کے 7 جہاز گئے, 1-2 جہاز بھی نہیں, پوری فلوٹیلا ایک گئی اور پورا ایک بیڑا گیا اور جا کے مار کے آ گیا. اگین آڈینس کے دوارکا از پراپر سٹی, ایک شہر ہے پورا, جس کو آپ نے وہ ڈیفینس ان کا بالکل جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیا انہوں نے کوشش کیونکہ سمندر سے ڈیفینڈ کرنا تھا نیوی نے, اور نیوی غازی کی دہشت کی وجہ سے باہر ہی نہیں نکلی انڈیا کی. تو ہمارے لیے اوپن فیلڈ تھا کہ ہم گئے, ہم انڈیا کے بالکل قریب گئے, اور وہاں سے 15-20 کلومیٹر پہ گولہ باری کر کے آ گئے. تو یہ ایک 1965 کا ایک یادگار واقعہ ہے آپریشن سومناتھ. جو سر 65 میں پتہ نہیں انہوں نے غازی کے خوف سے باہر نکلے ہوں یا نہیں نکلے ہوں, لیکن 60 سال بعد بالی ووڈ میں تو غازی کے لیے کے حوالے سے جو باہر بھی نکلے, انہوں نے غازی کا مقابلہ بھی کیا ہے سمندر کے اندر, البتہ غالباً وہ نہیں کر سکے. میرا یہ خیال ہے یہ پوائنٹ بھی بڑا ریلیونٹ ہے. یہ جو بالی ووڈ ہے نا, اس نے ایک فالس نیریٹو کو اتنا چلا دیا انڈیا میں کہ کوئی اور ملک تو اس کا شکار نہیں ہوا, انڈیا خود اس کا شکار ہو گیا. ان کا مین اسٹریم میڈیا وہی باتیں کرنے لگے جو ان کی بالی ووڈ میں ہونا ہوتا ہے, اگلے کچھ سالوں کے بعد وہ ان کو اب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ اس حد تک نیریٹو کا اپنے شکار ہوئے ہیں کہ ان کی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بھی امپیکٹ ہوئی ہے اس سے. انہوں نے اپنا قد بڑھا لیا بہت زیادہ, اور ہمارا قد بہت گھٹا لیا, لیکن جب میدان جنگ میں آئے تو سب کے قد سامنے آ گئے. ٹرو دیٹ. سو آپ سب مرین کا بتائے تھے, وہ تو میں دوارکا اس لیے چاہتا تھا کہ آڈینس کو پتہ چل جائے اس آپریشن کے بارے میں, بٹ سب مرین وارفیئر. اور اگین میں تھوڑا سا ہسٹوریک اس سے چاہوں گا. 1971 وار میں ہماری سب مرین ہنگور, اس نے دشمن کی ایک فریگیٹ کوکری, اس کو ڈبو ڈالا, اور ساتھ کرپان دوسری تھی اس کو ڈیمیج کر دیا. تو یہ ورلڈ وار 2 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی سب مرین نے کسی جہاز کو ڈبویا. تو یہ ایک اور ڈسٹنکٹ واقعہ ہے جو کہ نیول ہسٹری میں پڑھایا جاتا ہے کہ جی یہ ورلڈ وار 2 کے بعد کسی سب مرین نے کسی میجر شپ کو ڈبویا, اور وہ ہماری ماشاء اللہ ہنگور سب مرین, جس کے جو کمانڈر احمد تسنیم صاحب ماشاء اللہ ابھی بھی حیات ہے, وائس ایڈمرل احمد تسنیم ہمارے گریٹ ریورڈ لیڈر. تو ہماری سب مرین سروس کی یہ بہت پراؤڈ ٹریڈیشن ہے. میں نے غازی کا ذکر کیا, ہنگور کا ذکر کیا. ابھی ہمارے پاس 5 سب مرینیں ہیں, 3 اگسٹا 90 ماڈرن سب مرینس ہیں. یہ بہت ماڈرن اکوپمنٹ سے فٹڈ ہیں, اور یہ فرینچ ٹیکنالوجی ہے. جی فرانس کی بنی ہوئی ہیں, اور یہ پھر پاکستان میں بنی ہے. ایکچولی ایک فرانس میں بنی, 2 پاکستان میں پھر بنی ان کی مدد سے. تو یہ 5 سب مرینس ہمارے پاس موجود ہیں, اور یہ ہمارا آفینسو پنچ ہے. تو سب مرین کے بارے میں ہم یہ بات تو نہیں کرتے کہ وہ کہاں ڈپلوائے ہوئی, کیا کیا, بٹ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی دہشت آج بھی اسی طرح ہے جیسی 65 میں تھی یا 71 میں تھی. اچھا, اب سب مرین کی ایک ولنریبلٹی ہے. سب مرین کی سپیڈز بڑی لمیٹڈ ہوتی ہیں, 14-15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سمجھ لیں کہ نارملی وہ ٹرانزٹ کر رہی ہوتی, چل رہی ہوتی. تو یہ سپیڈ بہت سلو ہے. اگر آپ کو اوپر سے کوئی ایئر کرافٹ اٹیک کرنا چاہے تو وہ تو اتنا تیز ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 2 سب مرین ڈیٹیکٹ ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہ مارے گی. یہ ایک اسٹیبلشڈ کلیہ ہے نیول وارفیئر میں کہ جو آپ 2 ڈیٹیکٹ ہو گئی وہ سمجھیں کہ مارے گی. تو اب یہ دیکھیے کہ ہماری سب مرین بھی ہر ٹینشن میں یقیناً ایسی جگہوں پہ جاتی ہیں کہ جہاں وہ دشمن کو جسے کہیں چیلنج کر سکیں اور تھریٹن کر سکیں. آج تک انڈیا کے پاس ان کی ڈیٹیکشن کا کوئی واقعہ نہیں. یہ کریڈٹ ہے ہماری سب مرین کا کہ ہماری سب مرینس کبھی بھی وہاں ڈیٹیکٹ نہیں ہوئی. اور دوسری طرف جو انڈیا کی سب مرین ہیں وہ جب یہاں آئیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئی. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی وہ ایک ٹریگر, ایک بٹن کے ٹریگر
کے اس پہ ہوتی ہیں. عموماً یہ آئی ہیں ٹینشن پیریڈ میں, یہ وار فائٹنگ کے دوران نہیں آئیں, یہ ٹینشن پیریڈز میں آئی ہیں جہاں پہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ابھی اجازت نہیں تھی جنگ کھولنے کی. ظاہر ہے کہ اگر ہم ان کی سبمرین تباہ کر دیتے تو یہ جنگ کا ایک اقدام ہے, اسے ایکٹ آف وار کہا جاتا ہے. تو جب تک جنگ نہ چھڑے تو ایکٹ آف وار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہم دفاعی ملک ہیں, ہمارے اگریسو ڈیزائن نہیں ہے, تو ہم موقع دیتے ہیں دشمن کو کہ بھئی باز آ جاؤ, ہم نے تمہیں دیکھ لیا, ہم جانتے ہیں تم کہاں پہ ہو, اور بہتری اسی میں ہے کہ یہاں دوبارہ نہ آؤ. اور یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہر دفعہ گیا ہے. ہمارا مقابلہ سبمرین کا سبمرین سے نہیں ہوتا. سبمرین کو مارنے والی فورسز ہوتی ہیں جسے ہم کہتے ہیں اینٹی سبمرین فورس, جس میں ایئر کرافٹ بھی ہوتا ہے, فکس ونگ جسے ہم کہتے ہیں. ایئر کرافٹ پینیٹریٹ کرتے ہیں ان کے بامب سمندر کے اندر, وہ کس طریقے ایئر کرافٹ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, ان کے پاس کچھ نظام ہیں جیسے ہم کچھ آلات ایسے ہیں کہ وہ پھینک کے سمندر میں ان سے وائرلیس سے ان کو آ جاتا ہے کہ نیچے سبمرین ہے. یہ لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کہلاتے ہیں, جیسے ہمارا P-3C اورائن ہے یا ان کا P-8I ہے. یہ دونوں اورائن ایئر کرافٹ ہیں, ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ہیں, اور ان پہ ایسا اکوپمنٹ ہوتا ہے جس کو پانی میں ڈال کے وہ پھینک دیتے ہیں, اور وہ وائرلیسلی ہمیں بتاتا ہے کہ نیچے سبمرین ہے یا نہیں ہے. اس طرح کا اکوپمنٹ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. جیسے ہی وہ پتہ لگتا ہے کہ سبمرین ہے, ایک ٹورپیڈو مارا جاتا ہے. اس ٹورپیڈو میں ایک قابلیت ہوتی ہے, جیسے بھی آپ نے ایئر فورس میں PL-15 کا بڑا چرچا آپ سمجھ گئے کہ بھائی چیز کرے گا اور جا کے مار دے. ایسے ہی ٹورپیڈو پانی کے نیچے سبمرین کو چیز کرتا ہے اور مارتا ہے. سبمرین کی سپیڈ ہوتی ہے 10-12 کلومیٹر, 15 کلومیٹر, اس کی 100 کلومیٹر کی سپیڈ ہوتی ہے, تو اس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتی. تو بالکل وہی سیناریو جو آپ نے ابھی ایئر فورس کا دیکھا رفیل والا, وہ پانی کے نیچے ٹورپیڈو اور سبمرین کا معاملہ ہوتا ہے. ان کی سبمرین جب بھی آئی تو ہماری جو سبمرین کے مخالف طاقتیں فورسز ہیں, چاہے وہ ایئر کرافٹ کی فارم میں, ہیلی کاپٹر کی فارم میں ہیں یا سرفیس شپ کی فارم میں, انہوں نے ان کو پکڑا. اور ون مور تھنگ اباؤٹ سبمرین وارفیئر, پروٹوکولس کیا ہوتے ہیں یا گلوبل سٹینڈرڈس کے ہیں؟ ہم جب کیوبن میزائل کرائسس دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت زیادہ واقعہ ہائی لائٹ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے کہ غالباً تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو جاتی ہے اگر جو کیپٹن تھے اس سب مرین کے, جو کہ جس کے اندر ایٹامک وار ہیڈ جو ہے انسٹال تھا, اپیرنٹلی کمیونیکیشن جو ہے وہ گیپ آ گیا تھا, ان تک بات نہیں پہنچی تھی کہ کیا ہو رہا ہے باہر, اور آرڈرز یہی تھے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوگی تو آپ بٹن ٹریگر دبا دیں گے اور وار کا آغاز ہو جائے گا. ابھی ظاہر ہے کمیونیکیشن بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے, تو ابھی کرنٹ پروٹوکولس کیا ہیں؟ اور یہ والا جو واقعہ ہے میں شاید اتنا اچھا ایکسپلین نہیں کر پایا, میرے ذہن میں اچانک سے آیا, وہ اگر آپ بہتر طریقے سے بتا سکیں کہ ایکچوئل میں کیا ہوا تھا اس پیریڈ کے دوران. دیکھیے, جو بیسکلی کیوبن میزائل کرائسس 2 سپر پاورز کی آپس میں جنگ تھی, اور امریکہ یہ کہتا تھا کہ جو میرا نیبرہڈ ہے, میری جو ہمسائے ممالک ہیں, اس میں آپ کوئی ایسی چیز نہیں کرو گے جس سے طاقت کا توازن بگڑے. کیوبا ایک ایسا ملک تھا جو امریکہ کے پڑوس میں تو تھا لیکن امریکہ کے اثر سے نکلنا چاہتا تھا, اور رشیا جو ہے وہ اس میں انویسٹ کر رہا تھا. تو کولڈ وار کے سینیریو میں رشیا وہاں پہ میزائل پلیس کرنا چاہ رہا تھا, اور کر بھی دیے تھے کچھ میزائل پلیس, جس سے کہ امریکہ کو بہت تشویش تھی. تو ایک بحری جہاز جو مزید میزائل لے کے آ رہا تھا, اس کو ایک وارننگ دی گئی امریکہ کی طرف سے, اور کینیڈی صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کے, وہ خود بھی انوالو تھے اس ڈیسیژن میکنگ میں, اور یہ کہا گیا کہ اگر یہ ایک ایکسکلوژن زون ہم کہتے ہیں, یہ ایسا علاقہ ہے سمندر کا کہ آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا, یا مطلب ممنوع علاقہ ہے سمندر میں, آپ یہاں نہیں آ سکتے, اگر آپ نے اس کو کراس کر لیا تو پھر ہم اسے ٹارگٹ کر لیں گے. وہ تو ایک مرچنٹ شپ ہی تھا جو میزائل لے کے آ رہا تھا, وہ وار شپ نہیں تھا, لیکن اس کے دفاع کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا تھا. تو بہرحال ایک ایسا ماحول آ گیا تھا کہ جہاں پہ 2 نیوکلیر پاور, 2 سپر پاورز کا ٹکراؤ ہونے جا رہا تھا اس چیز کے پیچھے کہ آیا یہ جہاز وہاں پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. اور ایک ایسا لمحہ آیا تھا بیچ میں کہ جہاں امریکن فوج کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ ہم اس جہاز کو ٹارگٹ کر دیں, لیکن کینیڈی نے کہا کہ نہیں, میں اور ویٹ کرنا چاہتا ہوں. اور پھر ڈپلومیسی اور جسے ہم کہتے ہیں اسٹریٹجک میسیجنگ کے تھرو اور مختلف طریقوں سے رشیا پہ ایسا دباؤ ڈالا گیا کہ پھر بہرحال وہ جہاز مڑ گیا اور وہ نہیں گیا. سو امریکہ پریزیڈنٹ کی وزڈم وہاں پہ پلے میں آئی, جہاں اس نے ملٹری کو تھوڑا سا اوور رول کر کے اور ایک ڈیسیژن لیا کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ میں ایک نیوکلیر وار نہیں سٹارٹ کرتا, اور اس نے جو تحمل سے کام لیا اور ڈپلومیسی کو ایک اور چانس دیا, اس کی وجہ سے وہ جنگ, ایٹمی جنگ بچ گئی. تو یہ ایکچولی ایک لیسن بھی ہے. یہ جو ہمارا آج کا سینیریو ہے, کچھ لوگ جنگ کو بہت جیسے کہیے کہ سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, تو جنگ یقیناً کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. اور دیکھیے, اگر 2 نیوکلیر پاورز کے بیچ میں جنگ ہو تو اس کی تباہی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے, یعنی بہت تباہ کن جنگ ہوگی ہے.
تو ہمارا یہ سٹانس ہے, ہمارا نیشنل سٹانس ہے, اور جسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ چاہے وہ پہلگام تھا, آئیے نیوٹرل انکوائری کرا لیتے ہیں, اب سیز فائر ہو گیا, آئیے بیٹھ کے کشمیر پہ بات کر لیں. تو پاکستان ہمیشہ ڈپلومیسی کی بات کرتا ہے, لیکن انڈیا جو ہے اس کی اپروچ آپ دیکھیے کہ جب پہلگام تھا تو انکوائری کرنے کے بجائے ہماری وائلیشن آف ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی, جس سے کہ یہ سارا واقعہ ہوا, اور اب بھی جنگ بندی کے بعد بھی مسلسل وائلیشنز کرنے پہ تلا ہوا ہے اور پرووکیشنز میں ہے کہ کسی طرح اپنی خفت کو مٹا لے, کوئی ایسا اس کو موقع مل جائے کہ اپنی خفت مٹا لے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت سوائے جسے کہیے جھوٹی رپورٹس کے, جھوٹے دعووں کے, ان کے پاس ہے بہت کم کچھ دکھانے. جسٹ لاسٹ پہ جو یہ سب مرینس ہوتی ہیں یہ ریڈی ٹو اٹیک ہوتی ہیں, ان کے پاس لائک عام آدمی کے لیے یہ کیا ان کی نیوکلیئر کیپیسٹی ہوتی ہے کہ نیوکلیئر اٹیک کر سکے, اور کیا ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے یا خاص حالات کے اندر انسٹال کیا جاتا ہے؟ تو سب مرین کی ڈفرینٹ کیٹیگری ہیں, کنونشنل ہیں اور نیوکلیئر ہیں, اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نیوکلیئر انجن سے چلتی ہیں لیکن نیوکلیئر ویپن نہیں کیری کرتی, کچھ ایسی ہیں جو نیوکلیئر انجن سے چلتی ہیں اور ساتھ نیوکلیئر ویپن بھی کیری کرتی ہیں. تو جو اسٹریٹجک ڈیٹرنس جس کو ہم کہتے ہیں, یعنی جو ایک ایٹمی جنگ کا ایک بیلنس ہے, اس کو ایکچولی جو سب مرین مینٹین کرتی ہیں اسے SSBN کہا جاتا ہے, یا نیوکلیئر سب مرین کا صحیح جو آپ وہ کہہ لیں کہ وہ ہے مقصد, وہ یہ ہے کہ یہ جنگ عام جنگ بندی کے لیے, جنگ کے لیے نہیں ہے سوری, یہ بیسکلی اگر نیوکلیئر وار ہو جائے تو اس میں جواب دینے کے کام آتی ہے. اس کو سیکنڈ سٹرائک کہا جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے زمین میں ایک ملک نے اٹھا کے دوسرے کے اوپر نیوکلیئر اٹیک کیا اور اس کی نیوکلیئر فیسلٹی ساری بھی تباہ کر دی پہلے ہی اٹیک میں, تو جواب دینے کے لیے یہ سب مرین سمندر کے نیچے بیٹھی ہوتی ہے, اس کے پاس تمام تر ویپن ہوتے ہیں, تمام تر کیپیبلٹی ہوتی ہے, تو یہ اس کا جوابی وار سمندر سے کر سکتی ہے. اور کیونکہ یہ سمندر کی تہہ کے نیچے ہوتی ہے, نظر نہیں آتی, اس کا علم نہیں ہوتا یہ کہاں ہے, اس لیے پہلے ٹارگیٹ میں یہ پکڑی نہیں جاتی اور اس لیے اٹیک میں بھی نہیں آتی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے حملہ کرنے والا ہے اس کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے, ڈیٹرنس جسے ہم کہتے ہیں, وہ یہ ہوتا ہے کہ یار میں تو مار لوں گا ان کے زمین کے اہداف, لیکن جو سمندر میں ہے اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں, تو وہ پھر جب مارے گی تو میری بھی ساری تباہی. یہ پاکستان نیوی, انڈین نیوی کی دونوں کی ڈپلائڈ ہیں سب مرینس ایسی؟ انڈین نیوی نے ایسی سب مرین لے لی ہیں اور پاکستان نیوی نے ابھی تک ایسی سب مرینز نہیں لی, لیکن ہمارے پاس کچھ اور ایسے جواب کے طریقے ہیں جو میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا بیکاز آف کانفیڈینشیلٹی, لیکن آپ یقین رکھیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب. پرفیکٹ. آپ نے سائیوپس کی بات کی تھی کچھ دیر پہلے, جب ہم لوگوں نے ظاہر ہے یہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ انڈین میڈیا جو بہت زیادہ بات کر رہا تھا, کراچی ہاربر جو ہے اس کو آگ لگ گئی ہے, اس پہ اٹیک ہو گیا, تباہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ, اور لاہور کی ہاربر بھی وہ بھی تھا اوبیسلی. بٹ کہا جاتا ہے کہ عمومی طور پہ یہ سائیوپس جو ہے وہ مائنڈ پریپیئر کیے جاتے ہیں کہ دیز آر دا ٹارگیٹس وی آر ایکچولی گوئنگ ٹو اچیو, تو پہلے سے عوام کو جو ہے بتا دو کہ اچیو ہو گئے ہیں, کیونکہ ان فیو آورز اور فیو ڈیز ہم یہ اچیو کر لیں گے. آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے اس طرح کے اسٹرائکس کے اندر؟ صرف ٹریڈ کو ختم کرنا ہوتا ہے, کوئی امپورٹنٹ انسٹالیشنز ہیں کراچی پورٹ کے اوپر, اور صرف کراچی پورٹ کی گوادر کی تو اسٹریٹجک امپورٹنس کافی زیادہ ہے کنسیڈرنگ چائنا کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے, تو سارا فوکس کراچی پہ کیوں تھا؟ کراچی کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ہمارا ٹریڈ جو ہے, جتنا تیل کی درآمد ہے وہ ہماری کراچی پورٹ کے تھرو ہی ہو رہی ہے. ابھی گوادر پورٹ انشاءاللہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور آگے ڈیولپ ہوگی, اور اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کا بھی دفاع بہت اہم ہے, کسی طرح میں اس کو انڈرمائن نہیں کر رہا, لیکن یقیناً کراچی کو ہٹ کرنا اس وقت جو ہے وہ ایک زیادہ سینسٹیو معاملہ اس سینس میں ہے کہ وہ ہماری لائف لائن ہے. یعنی لائف لائن کا مطلب یہ کہ جو ہماری انڈسٹری جس تیل سے چل رہی ہے, اور ایون ہماری جو وار مشینری ہے, جو ہماری جنگ کے لیے ہمارے پاس اسلحہ ہے, اس کے لیے بھی تیل کی ریکوائرمنٹ ہے, اور ایک مسلسل تیل اور گیس کی ریکوائرمنٹ ہے ہماری ملک کی انرجی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے. وہ اس راہداری کے تھرو ہو رہی ہے جس میں کراچی جو ہے وہ ہماری سینٹرل پوزیشن ہے. تو اس کو اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے ہماری شاہرگ پہ ہاتھ رکھا, اور گوادر ظاہر ہے کہ ایک بہت قیمتی پورٹ ہے اور اس پہ بھی حملہ کریں گے تو اتنا ہی زوردار جواب آئے گا, لیکن میں صرف نسبتاً کہا, ورنہ دونوں کی یقین اسی طرح اہمیت ہے. اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بہت زیادہ ہے, اس کی ویلیو سی پیک کی مد میں بہت زیادہ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا بھی دفاع اتنا ہی اہم ہے جتنا کراچی پورٹ کا ہے. لیکن بیسکلی اکنامک آبجیکٹیوز کے لیے یہ اٹیک ہوتا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈسٹیبلائز کیا جائے, کچھ اور بھی ریزنس ہیں جو اینیمی کے اہداف ہیں کہہ لیں, اس میں
اکنامک اہداف بھی ہوتے ہیں، جس میں نے کہا کراچی پورٹ بھی ہوگی اور بھی انڈسٹریل کمپلیکس پھر آ جاتے ہیں، ایئرپورٹ بھی آ جاتا ہے اور معاملات ہیں جو کہ ٹارگیٹ کیے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح ملٹری بھی ہیں، یعنی ہماری نیول بیسز ہیں، ہماری جو لیٹ سے ایئر ڈیفنس کی پوزیشنز ہیں، اور مختلف اور ٹارگیٹس ہیں، ملٹری ٹارگیٹ ہیں جو کیے جاتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ لیول تب آتا ہے جب آپ مکمل جنگ کے لیے تیار ہیں. تو پھر یہ اب چھوٹی موٹی اسکرمش یا لمیٹڈ وار نہیں رہے گی. اگر آپ اس لیول تک آتے ہیں تو پھر جو ہمارا جواب ہوگا وہ بھی اس قدر بلکہ اس سے بڑھ کر سخت ہوگا. تو پھر جو آپ کے اہداف ہماری ریچ میں ہیں، جیسے میں نے کچھ آپ کو بتائے بھی تھے، تو اس پر اس سے سخت جواب جائے گا. تو کیا آپ یہ قیمت اٹھانے کو تیار ہیں؟ میرے خیال ہے اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو کیریئر کی ڈپلائمنٹ سے مل جاتا ہے کہ وہ تیار نہیں ہے ابھی وہ نقصان اٹھانے کو جو اس کے جواب میں ان کا اپنا ہوگا. ٹھیک ہے سر، بیفور کنکلوژن، ہم لوگ جو ظاہر سمندر سے بہت دور ہیں، زمین ہے ہمارے سامنے، آسمان ہے، تو اسی کا ذکر سب سے زیادہ ہوتا ہے. ٹیکنالوجی وائز J-10C JF-17 تھنڈر پورے میڈیا پہ نظر آیا تھا جب ان کی انڈکشن ہوئی. الخالد ٹینکس ہو جائیں، میزائلز ہو جائیں، سب کا بہت ذکر ہوتا ہے. جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں ہماری ملٹری کے اندر یا ایئر فورس کے اندر، نیوی کا ذکر عمومی طور پہ نہیں ہوتا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہاں پہ کچھ ہو نہیں رہا ہوگا، کیونکہ جس طرح سے ہماری نظروں سے بہت دور ہے سمندر، تو شاید یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ پھر رب نواز صاحب نے بولا بھی تھا دا سائلنٹ گائے اور ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. لیکن اسٹل میں چاہوں گا کہ عوام کے لیے کچھ اگر آپ بتا سکیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹیکنالوجیکل فرنٹس کے اوپر، کس طرح کی انڈکشنز ہو رہی ہیں پاکستان نیوی کے اندر. ہمارے پچھلی 3 دہائیوں میں، اسپیشلی پچھلی 2 دہائیوں میں کہوں گا کہ بہت ہی وزڈم کے ساتھ ہماری نیول لیڈرشپ نے فیصلے کیے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہماری جو فلیٹ ہے، جو ہمارا بحری بیڑ ہے، وہ ایک بیلنس فلیٹ کہلاتا ہے. تو اگر اس کے سیلینٹس ہم دیکھیں کہ اس میں کیا کیا ایڈیشنز ہوئے ہیں، تو ابھی چائنا سے جو ہم 054 پلیٹ فارمز لے کے آئے ہیں، یہ ہمارے بڑے جہاز ہیں جو 4000 ٹن سے بڑے ہیں. ان کی جو قابلیت ہے وہ بہت شاندار قابلیت ہے. اس پہ سپر سونک میزائل ہیں، جیسے کہ آپ نے PL-15 کا سنا کہ وہ سپر سونک، اس طرح یہ بھی سپر سونک میزائل ہیں. اس کے اوپر جو سرفیس کے یعنی جو سطح سمندر کے اوپر ہیں جہاز، ان کو مارنے کی بھی قابلیت ہے، اور جو ہوا میں ہیں ایئر کرافٹ ایئر فورس کے، ان کو بھی مارنے کی قابلیت ہے. اس کے لیے اس کے اندر ورٹیکلی لانچ سیدھا نکلنے والے میزائل موجود ہیں اور بڑی دور کی رینج پہ مارتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا سی ٹو سرفیس بھی جی، یعنی جہاز سے جہاز کو بھی مارا جا سکتا ہے اور جہاز سے ایئر کرافٹ کو بھی مارا جا سکتا ہے. اور کسی سٹی کو ٹارگٹ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی یہی والے میزائلس ہوتے ہیں؟ اس کے لیے تھوڑے سے مختلف میزائل ہیں اور اس کا ایک علیحدہ انتظام ہے جو کہ ہمارے پاس ہے. اور یہ ہم نے لیے ہیں چائنا سے. پھر ٹرکی سے ایک ملجم کے نام سے، جس کو ہم بابر کلاس کہتے ہیں، وہ ایک نئے جہاز ہمارے پاس آ رہے ہیں ماشاءاللہ. 4 جہاز ٹرکی سے آ رہے ہیں، برانڈ نیو شپس، وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں، 21ویں صدی کی ٹیکنالوجی ہے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ ہم نے نیدرلینڈس کی ایک کمپنی سے رومانیہ میں جہاز بنوائے ہیں، پیٹرول ویسلز، وہ بھی بالکل اسی طرح جدید ترین جہاز ہیں. تو ہمارے پاس اس لیول کی فلیٹ پہلے کبھی بھی نہیں. سبمرینز میں انشاءاللہ ہنگور کلاس سبمرین کا پروجیکٹ چل رہا ہے چائنا کے ساتھ، وہ ایک شاندار پروجیکٹ ہے اور سب سے زیادہ شاید انڈیا کو جسے کہیں کہ فکر بھی اس پروجیکٹ کی ہے. پھر ایویشن میں بھی اسی طرح ہم نے جو فکس ونگ پیٹرول ایئر کرافٹ ہیں، اس میں ایک جدید ترین ایکوپمنٹ فٹ کر کے اپنی قابلیت کو اضافہ کیا. ہمارے پورے ذکر میں شاید مجھ سے کوتاہی کے طور پہ مس ہو جائے جو ہمارا کریکس کا ایک علاقہ ہے، جہاں سر کریک ایک ہمارا جو ہے وہ بارڈر سمجھنے لگتا ہے انڈیا کے ساتھ. وہاں پہ انڈیا کا ایک کلیم ہے کہ جی یہ اس کا پانی کا جو سرحد ہے وہ ہماری طرف ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، جو ہسٹورک رائٹ ہے وہ کہیں آگے ہے. وہاں ہم آئی بال ٹو آئی بال بیٹھی ہوئی ہے نیوی. یہ ہمارے پاک مرینز ہیں، اور پاک مرینز سمجھنے کے نیوی کا وہ ایلیمنٹ ہے جو کہ زمینی جنگ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو الحمدللہ اس جنگ میں پاک مرینز نے وہاں پہ ایک انتہائی اسٹرانگ پوسچر رکھا، بہت اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور اینیمی کو 1 انچ بھی وہاں سے آگے آنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ ان کے ارادے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے بڑھتے ہوئے پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائیں گے، لیکن الحمدللہ وہ پسپائی ہوئے ہیں، آگے نہیں آ سکے. پھر انہی مرینز کا یہ بھی کام ہے کہ یہ ایئر ڈیفنس کرتے ہیں پوری کوسٹ کا. تو اگر ہم ہوائی حملوں سے بچے ہوئے ہیں تو یہ پاک مرینز کی مرہونی منت ہے جو ساحل سمندر پہ ایئر ڈیفنس کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. تو یہ ایک اور بڑی کنٹریبیوشن ہے پاک مرینز کی. اور پھر تیسری بات یہ کہ دیکھیے، ایک جنگ باہر دشمن کے ساتھ لگی ہے، ایک اندرونی دشمن کے ساتھ جنگ لگی ہے جو کہ ہمارے اپنے لوگوں میں چھپے ہوئے ہیں اور وہاں ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں. تو جو ہماری تنصیبات کی حفاظت ہے، جو ہماری جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں فورس پروٹیکشن، یعنی ہماری اپنی فورسز کی جو پروٹیکشن ہے، جو حفاظت ہے، وہ ذمہ داری بھی ان مرینز کے پاس ہے. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اس پورے کانفلکٹ میں
ہمارا کوئی انٹرنل یعنی ہمارا اب اندرون خانہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہوا جو نارملی سننے میں آتا ہے کہ یہاں اٹیک ہو گیا وہاں اٹیک ہو گیا. دشمن تو پوری طرح انویسٹڈ تھا. یہ جو کلبھشن یادیو کا کمانڈر پکڑا گیا تھا تو دشمن نے اس قدر وہاں پہ ریسورسز لگائے ہوئے ہیں, پیسہ لگایا ہوا ہے اور ایفرٹ کی ہوئی ہے کہ ہمارے اندرونی معاملات میں گڑبڑ کرے. تو وہاں پہ بھی یہ مرینز نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ایک رول پلے کیا ہے, اور ہمارے کسی بھی یونٹ میں الحمدللہ کوئی کسی قسم کا کوئی تھریٹ مٹیریلائز نہیں ہو سکا. یہ نہیں ہے کہ تھریٹ تھا نہیں, کیونکہ بی ایل اے اور یہ تمام لوگ تو پوری اپنی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ مرینز کی جانفشانی ان کی ڈیوٹی ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی ایسے کہیے کہ کامیابی سے اپنا دفاع کی. اب آپ نے ان کے ذکر کیا تو میرے ذہن میں پھر سے یہی سوال ہے کہ اب اگین ملٹری کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے تو ہمیں ایس ایس جیز کا پتہ ہے, انٹرنیشنلی ہم لوگ نیوی سیلز کی بات کرتے ہیں, انڈینز کے غالباً مارکوز کہلاتے ہیں. پاکستان نیوی کے کون لوگ ہوتے ہیں یہ جو اسپیشل سروسز والے ہوتے ہیں, کمانڈو, عام آدمی کے لیے کمانڈوز کا جو کام کرتے ہیں, ان کا کام ہوتا ہے کیسے سمندر؟ یہ تو آپ نے جو ہے نا سمجھے کہ مجھے, ہم انگریزی میں کہتے ہیں بیل آؤٹ کر لیا, ورنہ جتنے کمانڈوز ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جاتے. وہ کہتے ہیں کہ سر آپ نے سب کا ذکر کر دیا اور صرف کمانڈوز کو چھوڑ دیا. تو ہمارے کمانڈوز جو ہیں یہ اسپیشل سروسز گروپ نیوی کہلاتا ہے, SSGN اس کا شارٹ بنتا ہے, اور یہ ماشاءاللہ اوفینسو ایلیمنٹ ہے ہمارا. یہ وہ لوگ ہیں جو وہ کارروائی ڈالتے ہیں جس کا دشمن کو بھی جو ہے نا بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا نقصان SSG والے کر کے چلے گئے. تو یہ سرحد پار بھی ان کی یوٹیلیٹی ہے, سرحد کے اندر بھی ان کی یوٹیلیٹی ہے. بہت زیادہ میں نہیں کہوں گا, یہ ایسے آپریشنز ہوتے ہیں جو کوورٹ یعنی چھپے ہوئے آپریشن. یہ ان کے بات کو ہم تھوڑا ڈھکا ہوا ہی رکھتے ہیں, لیکن آپ یقین رکھیں کہ ایک بہت مضبوط ایلیمنٹ پاکستان نیوی کا یہ اسپیشل سروسز گروپ ہے. اور ہماری اس گروپ نے مطلب بے انتہا کامیاب آپریشنز کیے ہیں. انہوں نے سمندر میں چھوٹی سبمرینیں بھی چلائی ہیں جس سے جا کے آپ دشمن کی ساحل سمندر سے بہت قریب جا کے آپریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ قابلیت بھی انہوں نے دکھائی ہوئی ہے. اینڈ دیز آر دا ڈفرنٹ دین جو ملٹری کے جو یہاں پہ ٹریننگز ہوتی ہیں, ایگل نیسٹ کہلاتا ہے غالباً, اس سے ڈفرینٹ ہے ان کے ساتھ ہی ٹریننگز ہوتی ہیں؟ اچھا, ان کی بیسک ٹریننگ جیسے چراٹ میں ہوتی ہے وہاں پہ یہ لوگ شامل ہوتے ہیں, ان کی ٹفنس وہ ساری ہوتی ہے. اس سارے کورس کرنے کے بعد جو کہ ایک زمینی SSG کمانڈو کا ہوتا ہے, پھر سمندر کے کمانڈو کا کورس کرتے ہیں, اور اس میں ان کو جو ہے وہ ہاتھ پاؤں باندھ کے پانی میں پھینک دیا جاتا ہے. بندے ہاتھوں کے ساتھ یہ پانی سے نکلتے ہیں, اپنے ہاتھ پاؤں کھولتے ہیں, آزاد ہوتے ہیں. کئی کئی کلومیٹر ان کو سمندر میں تیرایا جاتا ہے, اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں, مطلب بہت ٹف ٹریننگ ہے. اور ماشاءاللہ ہماری جو SSG ہے ہمارا پرائڈ ہے. اوکے. اور لائک وائز اسی طریقے سے نیول انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے, ایک سیپریٹ گروپ ہے جو کہ کام کر رہا ہوتا ہے. ذرا ہمیں تو یہاں پہ ISI کا ہی پتہ ہے, وہی ہے کہ جو چیزیں ہم زمین پہ نظر آتی ہیں اس کی ہم بات کرتے ہیں, سمندر ہمارے سے دور ہے, ہمیں نہیں پتہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو نیول انٹیلیجنس بھی ایک کسی طرح کا سیپریٹ اینٹیٹی ہے نیوی کے اندر یا نہیں ہے؟ بالکل ہماری نیول انٹیلیجنس ہے, اور ہماری نیول انٹیلیجنس کا جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ دشمن کے ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا, دشمن کی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اور اگر ہمارے اندر دشمن نے کوئی کمزوری ڈالنے کی کوشش کی ہے یا کوئی خدا نخواستہ کمزوری ہے تو اس کو بھی انڈیکیٹ کرنا. اور ہمارے درمیان اگر دشمن کا کوئی جاسوس یا کوئی خواہ جیسے کہ ایجنٹ موجود ہے یا اس کا کوئی سہولت کار موجود ہے تو اس پہ بھی نظر رکھنا. تو جتنے ہمارے ٹارگٹس ہیں اس کو ڈیفائن کرنے میں نیول انٹیلیجنس کا بہت اہم ہاتھ ہے. وہ بہت پریسائسلی ہمیں بتاتے ہیں کہ دشمن کی تنصیبات کہاں ہیں اور اس کو کیسے ٹارگٹ کرنا. اور اگر کمپیریزن کریں, کیونکہ آج تک ہم نے تو نہیں سنا کسی بھی, ایون کسی ایک آفیسر کا نام بھی نہیں سنا ہوا نیوی کے, بٹ ہمیں پتہ ہے کہ انڈین نیوی سے کلبھوشن یادو جو ہے وہ نیوی کے آفیسر تھے. ہمیں پتہ ہے کہ قریب اب مجھے نام تو ذہن میں نہیں ہے لیکن 5 غالباً آفیسرز ابھی قطر کے اندر جو آئیڈینٹیفائی وہ بھی ان کی نیوی کی انٹیلیجنس کے تھے. تو ایک ایسی انٹیلیجنس ہے جس کے لوگوں کے نام بھی پوری دنیا جانتی ہے, وہ دنیا بھر میں پکڑے بھی جاتے ہیں. ہم تو اپیرنٹلی ظاہر کام کر رہے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ایسا کیس ہے جس کے اندر پاکستان نیوی کی انٹیلیجنس کا کوئی آفیسر کسی اور ٹیریٹری کے اندر پکڑا گیا ہو, یا مجھے غلط پتہ ہے؟ الحمدللہ. تو اس کے پیچھے بھی بیسک بات وہی ہے. دیکھیے میں نے کہا کہ انڈیا اپنے نیریٹو کا شکار ہے. وہ اپنے آپ کو ایسے پلے کرتے ہیں کہ وہ خود بھی شاید یقین کر بیٹھے ہیں کہ وہ کوئی ایسی چیز ہیں جو نہیں ہیں. تو جب یہ اوور اسٹریچ کرتے ہیں, اوور ریچ کرتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ ایک انڈین نیوی کا سرونگ کمانڈر وہ پاکستان کے علاقے میں آ جاتا ہے, تو یہ بہت بڑی جسے کہیے کہ غلطی ہے, ایک امبیرسمنٹ ہے جو انٹرنیشنل لیول کی امبیرسمنٹ انڈیا کو اٹھانے پڑی اس غلطی کی وجہ سے. یہ تب ہوتا ہے جب آپ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو جو ہیں اس سے کہیں زیادہ جان رہے ہوتے ہیں. اور یہی غلطی پھر انہوں نے یہاں بھی کی, اور کینیڈا میں جو سکھوں کے خلاف انہوں نے آپریشن کیے وہ بھی ایکولی بھونڈے انداز میں کیے, جس کی وجہ سے دنیا بھر میں بدنام ہو رہے ہیں.
میرے خیال سے جتنے بھی نیوی کے حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوالات تھے میں نے وہ پوچھ لی ہیں. اگر اسٹل آپ کو لگتا ہے کوئی چیز مسنگ ہے تو پلیز ایڈ یا کنکلوژن میں آپ کچھ کہنا چاہیں. بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کچھ بھی پاکستان نیوی نے اچیو کیا ہے وہ ہمارے مرینز، سیلرز، آفیسرز، سی پی او سیلرز اور ہماری جو نیول لیڈرشپ ہے اس کی محنت اور لگن، جذبہ جہاد، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قوم کی جو ان کے لیے سپورٹ ہے اس کے نتیجے میں، اور پھر جو ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ حاصل ہوئی، اس کے مجموعے کے طور پہ یہ کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جانے سے پہلے آپ کو یہ پیغام دوں کہ اپنی قوم کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ سمجھیے کہ آپ کس خزانے کو نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں. یہ جو سمندر ہے یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کو ہم لے کے کہتے ہیں گدڑی میں لال، تو یہ ہم اس لال کو ہم اگنور کر کے بیٹھے ہیں، اس کو نظر انداز کر کے بیٹھے ہیں. اس کو سمجھنا ضروری ہے. سمندر کی جو نعمتیں ہیں ان کا استعمال سمجھنا، اس کے ذرائع پیدا کرنا حکومتی لیول پہ بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے تحفظ کے لیے جو ایک اسٹرانگ نیوی ہے وہ ضروری ہے. اور دیکھیے نیوی ایک نیشنل نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل انسٹرومنٹ ہے. ہماری جو ڈپلائمنٹ ہے اس کا اثر، ہماری نیول قوت کا اثر ہماری ریجنل کنٹریز پہ بھی پڑتا ہے. یہ جتنی گلف کی کنٹریز ہیں ان کو بنانے میں پاکستان کا ہاتھ ہے، ان کے ساتھ ہمارے بڑے اسپیشل تعلقات ہیں. آج بھی ہم ٹاسک فورس کی مد میں امریکن اور جو ریجنل نیویز ہیں ان کے ساتھ ٹاسک فورس کی مد میں بحرین سے آپریٹ کر رہے ہیں اور گلف آف ایڈن میں آپریٹ کر رہے ہیں. تو ہماری موجودگی سے تحفظ کا ایک احساس ہے جو پورے ریجن میں جا رہا ہے. ہم انڈیا کی طرح نہیں ہیں کہ جو اپنی طاقت کا استعمال اپنے اثر کو ناجائز بڑھانے کے لیے کرے، لیکن ہم اب اتنی طاقت ضرور رکھنا چاہتے ہیں کہ جس سے صرف اپنے ملک کا دفاع بھی کریں، لیکن ساتھ جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے ریجنل پارٹنرز ہیں، ان کا بھی ایک مضبوط ہاتھ بنے اور ان کی جسے کہیے میری ٹائم انٹرسٹ، جو سمندر میں ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کی حفاظت اور ان کے پرچار کے لیے ہم ان کا ہاتھ بٹائیں. یہ پاکستان نیوی کا ویژن ہے. اس کے لیے قوم کی نظر سمندر پہ لانا اور پاکستان نیوی کی طرف لانا یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. آئی بلیو کہ ہماری جو سویلین لیڈرشپ ہے وہ بلو اکانومی کے اوپر جو ہے ذرا زیادہ غور کرنا شروع کرے گی، زیادہ انویسٹمنٹس کرنا شروع کرے گی، اور اوور آل بھی میرے خیال سے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک تو عوام کو زیادہ سے زیادہ بتانا چاہیے جو ہماری اچیومنٹس رہی ہیں، ککری کو ڈبونا یا دوارکا بامبنگ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ انویسٹمنٹس کرنے کی ضرورت ہے نیوی کے اندر، بیکاز آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آتا، بٹ دیٹ از سم تھنگ جس کے بغیر سروائیول بہت مشکل ہے. تھینک یو سر، تھینک یو بہت سو شکریہ. مچ.